बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रूव योर लैंग्वेज नामी इस चैनल पर मैं खलीक अहमद मुफ्ती सिलसिला अखबारी अरबी की वीडियो नंबर 5 के हमरा हाजिर हूँ। तो देखिए हमारे सामने ये एक अखबारी तहरीर है कि जिसकी हेडिंग है तक़्सुल गद सहबुन इला गाइमिन जुज़इयन। कल का मौसम साफ से जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। यानी कल मौसम की जो सूरत हाल होगी वो कुछ इस तरह होगी कि मौसम साफ रहेगा, अलबत्ता ये कि जुज़वी तौर पर बाज़ औक़ात बादल भी ज़ाहिर होंगे, अबर आलूद रहेगा। टुमारोज़ वेदर इज़ फेयर टू बी पार्टली क्लाउडी। तो आइए पहले अरबी में मुकम्मल तहरीर पढ़ लेते हैं। तवक्का अल-मरकज़ुल वतनी लिल-अरसाद अन यकून अत-तक़्सु गदन सहवन इला गाइमिन जुज़इयन बिवजहिन आम वतज़हर अस्सुहुब अलमुनख़फ़िदतु अला बअज़ अलमनातिक़ अश्शिमालिय्यति वश्शर्क़िय्यह वरत्बा लैला वصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا على البحر. وذكر المركز في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية ويكون الموج في البحر مضطربا. اب آئیے ناظرین ایک ایک جملے کو الگ الگ دیکھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ ابتدا اس طرح ہے کہ توقع المرکز الوطنی للارصاد، موسمیات کے قومی مرکز یعنی محکمہ موسمیات نے یہ توقع ظاہر کی ہے۔ The National Center of Meteorology expects، تو یہاں دیکھیے سب سے پہلا لفظ ہے اس جملے میں توقع، جو کہ اصل میں اس کا مصدر ہے توقع یعنی امید ظاہر کرنا۔ تو توقع سے یہ ماضی کا صیغہ ہے توقع، یعنی فلاں نے امید ظاہر کی ہے۔ کس نے امید ظاہر کی ہے؟ المرکز الوطنی للارصاد، موسمیات کے قومی مرکز نے، دا نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی ایکسپیکٹس، یعنی توقع ظاہر کی ہے۔ کس بات کی توقع ظاہر کی ہے؟ ان یکون الطقس غدن، یہ کہ کل موسم ہوگا، دا ویدر ٹمارو ٹو بی، صحون صاف، اور انگریزی میں فیئر۔ تو یہاں دیکھیے ناظرین کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ المرکز الوطنی یعنی قومی مرکز، الوطنی یعنی قومی، نیشنل، للارصاد یعنی جو کہ موسم کی صورتحال کو نوٹ کرتا ہے، اسے گویا کہ گرفت میں لیتا۔ رصد کے معنی ہوتے ہیں اصل میں کسی چیز پر نظر رکھنا، نگاہ رکھنا، اسے اپنے کنٹرول میں، اپنی گرفت میں رکھنا۔ تو وہ مرکز، وہ سینٹر جو کہ موسم کی صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے بر وقت کہ موسم کی کیا صورتحال چل رہی ہے۔ تو اسی سے یہ لفظ ہے ارصاد، یعنی رصد سے، یعنی کسی پر نظر رکھنا۔ تو اس چیز کے لیے جو سینٹر مخصوص ہے تو اس نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ ان یکون الطقس، طقس کے معنی ہے عربی میں موسم کا حال، الطقس موسم، ویسے تو عربی میں موسم کا لفظ مستعمل ہے، البتہ اسے موسم نہیں بلکہ موسم کہا جاتا ہے، موسم۔ لیکن عربی میں وہ جو لفظ ہے موسم، اس کے معنی کچھ اور ہے۔ اس کے معنی یہ ویدر کے نہیں ہے کہ کلائمیٹ کے موسم کیسا رہے گا، گرم یا سرد یا ٹھنڈا یا ابر آلود، اس کے لیے موسم کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ موسم سے مراد جیسے کوئی تقریب چل رہی ہے اس کا موسم، جیسے سیزن کہتے ہیں انگریزی میں۔ مثلا یہ کہ حج سیزن چل رہا ہے تو کہا جائے گا عربی میں کہ موسم الحج، کہ هذه الایام نحن فی موسم الحج۔ تو وہ والا جو موسم ہے جس کا تعلق آب و ہوا سے نہیں ہے بلکہ کوئی تقریب ہے کہ حج کا موسم ہے یا اور کسی چیز کا موسم ہے، تو عربی میں لفظ موسم اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو موسم ہے یعنی ویدر، کہ جس میں آب و ہوا کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے کہ سرد ہے یا گرم ہے یا مرطوب ہے یا بارش ہے یا خشکی چل رہی ہے، قحط سالی چل رہی ہے،
تو اس موسم کو عربی میں کہا جاتا ہے طقس، جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا کہ کل موسم ہوگا، the weather tomorrow to be، کیسا ہوگا؟ صحون، صاف ہوگا۔ صحو کے معنی عربی میں صاف اور انگریزی میں فیئر۔ تو ایک صاف تو ناظرین وہ ہوتا ہے کہ جو غلاظت کے اپوزٹ ہوا کرتا ہے، کہ کہیں کوئی غلاظت ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، تو اس کے مقابلے میں جو صفائی ستھرائی کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا عربی میں وہ ہے نظافت، نظیف یعنی صاف ستھرا۔ لیکن یہاں اس والی نظافت کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی کہ صفائی ستھرائی یا گندگی، غلاظت، نجاست، بلکہ یہاں گفتگو چل رہی ہے موسم کے بارے میں کہ مطلع کیسا رہے گا۔ تو مطلع یا موسم اگر صاف رہے گا تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہ لفظ استعمال کیا گیا یعنی صح، اور یہ کہ الی غائم جزئیا، یعنی اگرچہ مطلع کل صح یعنی صاف رہے گا، لیکن البتہ یہ کہ غائم جزئیا، جزوی طور پر ابر آلود بھی رہے گا کبھی کبھی، پارٹلی کلاؤڈی۔ غائم غیم سے ہے، غیم کی معنی ہے بادل، اور اس کی جمع ہے غیوم، کہ جس طرح بادل کے لیے عربی میں سحاب کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، سحاب، اور صحابہ بھی، صحابہ سین سے۔ ایک تو لفظ ہے صحابہ صاد کے ساتھ، یعنی جو صحابہ، صحابہ رسول، جو کہ صحابی اور رسول کی جمع ہے، جو کہ صاحب سے ہے یعنی ساتھی۔ تو یہ وہ صحابہ نہیں بلکہ سین سے ہے صحابہ، صحابہ، اور اسی سے صحاب، اور اس کی جمع ہے صحب یعنی بادل، اور غیم اور غیوم یہ بھی بادل، اور اسی سے غیم سے ہے غائم یعنی بادلوں والا، کہ مطلع بادلوں والا رہے گا، یعنی جیسے فارسی میں اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ ابر آلود، ابر یعنی بادل، جیسے کہتے ہیں کہ ابر کرم، یعنی گویا کہ رحمت کی بارش یا رحمتوں سے بھرپور بادل۔ تو غائم کے بارے میں گفتگو ہو گئی، غیم سے ہے جس کی جمع ہے غیوم یعنی بادل، پارٹلی کلاؤڈی، پارٹلی یہ پارٹ سے ہے یعنی جزوی طور پر، کلاؤڈی کلاؤڈ سے ہے یعنی بادل۔ بوجہ عام، عام طور پر، جنرلی، یعنی عام طور پر کل موسم کی صورتحال یہ ہوگی کہ مطلع صاف رہے گا، البتہ بعض اوقات کبھی کبھی جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ وَتَظْهَرُ السُّحُبُ الْمُنْخَفِضَةُ، اور نمودار ہوں گے نچلے بادل، with low clouds appearing۔ تظہر ظاہر ہونا، ظہور سے ظاہر ہونا، appearing انگلش میں appearance کہتے ہیں، کسی چیز کا ظاہر ہونا، اور اردو میں یا فارسی میں ہم نے پڑھا کہ نمودار ہونا۔ نمودار ہوں گے نچلے بادل، یعنی ایسے بادل جو کہ نیچے نیچے ہوں گے، زمین سے قریب قریب ہوں گے۔ السحب کے بارے میں جیسے کہ ہم نے ابھی پہلے بھی گفتگو کی کہ یہ سحاب کی جمع ہے، یہ سحابہ کی جمع ہے سین سے یعنی بادل۔ اور یہ نچلے بادل کہاں ظاہر ہوں گے، نمودار ہوں گے؟ علی بعض المناطق الشمالیہ والشرقیہ، کچھ شمالی اور مشرقی علاقوں میں، اوور سم ناردرن اینڈ ایسٹرن ریجنز، یعنی کچھ شمالی اور مشرقی علاقوں میں ایسے بادل نمودار ہوں گے، ظاہر ہوں گے، جو کہ نچلے ہوں گے یعنی زمین سے قریب ہوں گے۔ وَرَطْبًا لَيْلًا وَصَبَاحَ الْخَمِيسِ عَلَى بَعْضِ الْمَنَاطِقِ الدَّاخِلِيَّةِ، رات کے وقت رطوبت ہوگی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ خمیس یعنی جمعرات کی صبح بھی رطوبت ہوگی، علی بعض المناطق الداخلیہ کچھ اندرونی علاقوں میں، and humid at night and Thursday morning in some interior areas۔ مناطق منطقہ کی جمع ہے یعنی علاقہ، علاقے کو کہا جاتا ہے منطقہ، اور الداخلیہ یعنی داخلی اندرونی علاقے، انگلش میں ہم نے پڑھا کہ انٹیریئر ایریاز۔ تو گویا کہ رات کے وقت جو ہے ہیومیڈیٹی ہوگی، رطوبت ہوگی، اور یہ کہ خمیس یعنی آئندہ کل یعنی جمعرات کی صبح کو بھی رطوبت ہوگی اندرونی علاقوں میں، بعض اندرونی علاقوں میں۔
والریاح خفیفۃ الی معتدلۃ السرعہ، ہوائیں ہلکی سے اعتدال کی رفتار سے چلیں گی. The wind will be light to moderate speed. الریاح ریح کی جمع ہے، ریح کے معنی ہے ہوا، الریاح ہوائیں، اور انگریزی میں ہم نے پڑھا کہ ونڈ. خفیفہ یہ خفیف سے ہے یعنی ہلکی ہلکی ہوائیں. الی معتدلہ درمیانی، السرعہ یعنی رفتار، ہوائیں ہلکی سے اعتدال کی رفتار سے چلیں گی یعنی کبھی ہلکی ہوں گی اور یہ کہ کبھی زیادہ رفتار پکڑ لیں گی. The wind will be light یعنی جو ہوا ہے ونڈ وہ کبھی لائٹ ہوگی یعنی ہلکی، ٹو ماڈریٹ اور کبھی یہ کہ ماڈریٹ ہوگی یعنی یہ کہ درمیانی ہوگی، معتدل ہوگی، معتدلۃ السرعہ درمیانی رفتار. وَنَشِطَةٌ أَحْيَانًا عَلَى الْبَحْرِ، البتہ کبھی کبھی تیز ہو جائیں گی سمندر پر. بعض اوقات ہوائیں تیز بھی ہو سکتی ہیں. پہلے تو ہم نے پڑھا کہ خفیفہ ہوں گی یعنی ہلکی، اور یہ کہ کبھی معتدلۃ السرعہ یعنی درمیانی رفتار سے چلیں گی، کبھی لائٹ اور کبھی یہ کہ ماڈریٹ. لیکن سمندر پر بعض اوقات ہوائیں تیز بھی ہو جائیں گی. اینڈ ایکٹیو ایٹ سم ٹائمز آن دا سی، کہ سمندر پر یہ صورتحال رہے گی کہ ہوائیں کبھی کبھی خوب تیز رفتاری کے ساتھ چلیں گی، جھکڑ چلیں گے ہواؤں کے. وذکر المرکز، اس مرکز نے یعنی یہ جو سینٹر ہے محکمہ موسمیات کا، اس نے مزید یہ بھی بتایا، دا سینٹر اسٹیٹڈ، سینٹر نے یہ بھی بیان کیا ہے، بتایا ہے، فی نشرتہ الیومیہ بشأن حالت الطقس، اپنے یومیہ موسمی بلیٹن میں، ان اٹس ڈیلی ویدر بلیٹن. بلیٹن آپ لوگ جانتے ہیں ناظرین، یعنی جو مختصر خبریں ہوتی ہیں، جو عام معمول کی خبریں ہیں، روٹین کی خبریں، کہ فرض کیجئے کہ ہر گھنٹے جو ایک بار خبرنامہ نشر کیا جاتا ہے، باقاعدہ تفصیلی خبریں، تو ان سے ہٹ کر جو کوئی مختصر خبریں ہوتی ہیں کہ جسے نیوز اپ ڈیٹ بھی کہا جا سکتا ہے، تو اسے نیوز بلیٹن کہا جاتا ہے. تو وہ نیوز بلیٹن یا موسمی بلیٹن جو کہ ویدر کے بارے میں ہے، فی نشرتی الیومیہ، ڈیلی، الیومیہ یعنی روزانہ کی، ڈیلی، یومیہ. بشأن حالت الطقس، موسم کی حالت کے بارے میں جو ڈیلی بلیٹن ہے یعنی خبریں ہیں مختصر، تو اس میں اس سینٹر نے یہ بھی بتایا، ان الریاح ستكون شمالیة غربیة الى جنوبیة غربیة، کہ ہوائیں شمال مغربی سے جنوب مغرب کی طرف ہوں گی. that the wind will be north westerly to south westerly، کہ یہ جو ہوائیں ہوں گی یہ شمال مغرب سے جنوب مغرب کی طرف چلیں گی. جنوب، جنوب عربی میں جنوب کہتے ہیں، اردو میں عام طور پر جنوب کہا جاتا ہے یعنی ساؤتھ. وَيَكُونُ الْمَوْجُ فِي الْبَحْرِ مُضْطَرِبًا، اور سمندری لہروں میں طغیانی ہوگی. and waves in the sea will be turbulent. turbulent یعنی جب خوب ہوائیں چلتی ہیں، جھکڑ چلتے ہیں، طوفانی، کہ جس طرح فرض کیجئے کہ بحری جہاز جو ہوتا ہے بڑا شپ، وہ کبھی پھنس جاتا ہے اس میں بگولے کے اندر، جس کو بگولا بھی کہتے ہیں، اور تلاطم کی جو کیفیت ہوا کرتی ہے، یہ بعض اوقات ہوائی جہاز بھی پھنس جاتا ہے، جو فضا میں بھی بگولا آتا ہے، ٹربیولنٹ اسے کہا جاتا ہے. اور یہ کہ ہوائی جہاز کو ہلتا ہے کہ اندر مسافر پریشان ہو جاتے ہیں. تو عربی میں ہم نے دیکھا کہ لفظ مضطرب یعنی بے چین، یعنی جو موجیں ہوں گی سمندر میں ان میں طغیانی ہوگی، مد و جزر ہوگا. تو ناظرین، آج کی ہماری اس نشست میں ہم نے یہ موسم کے حال کے بارے میں یہ اخباری تحریر پڑھی ہے. اس میں بہت سے نئے الفاظ ہیں، دیکھ لیجیے. المرکز الوطنی للارصاد یعنی محکمہ موسمیات، الطقس ہم نے نیا لفظ پڑھا یعنی جو موسم کی حالت ہوگی، عربی میں اسے کہتے ہیں الطقس. اور یہ کہ صحو یعنی صاف، مطلع صاف ہوگا. غائم ابر آلود، غیم سے جزئین یعنی پارٹلی، جزوی طور پر. تو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو ذرا دیکھیے گا، غور کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بار بار
اسے پڑھیے گا، پریکٹس کیجیے گا، کیونکہ جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ پریکٹس میکس یو پرفیکٹ۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نئی ویڈیو نمبر 6 کے ساتھ اس سلسلے یعنی اخبار عربی کے سلسلے میں۔ اس وقت تک کے لیے ناظرین اللہ کے حوالے۔